السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبہ باب ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت اور احتساب پر ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، احتساب کا مطلب ہے کہ اللہ سے ثواب کی امید پر۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ اس کے اندر ایمان بھی داخل ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان سے مراد چونکہ کلمہ شہادت، نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج کا نام ہے۔ اب یہ اعمال ہیں۔ اور والوضو وضو بھی، اور وضو کو سارے فرض بول کا نام اس لیے لے لیا ہے کہ بعض الناس جو ہے نا وہ کہتے ہیں وضو کے لیے نیت کو ضروری نہیں ہے، البتہ تیمم کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے۔ وہ وضو کو کہتے ہیں یہ مستقل کوئی عبادت نہیں ہے، حالانکہ وضو پر ثواب ملتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ کہ اللہ کے نبی کا حکم سمجھ کر طہارت حاصل کریں تو اس کے اندر ثواب ملتا ہے، یہ عبادت ایک۔ اور ایسے ہی نماز، زکوٰۃ اور حج کا تذکرہ کیا، اور روزوں کا، اس لیے کہ ایمان کی شاخ کے طور پر، والاحکام اور بقیہ احکام شریعت کا۔ اگر ان کے اندر انسان کی نیت یہ ہے کہ اللہ کا حکم مان کر اللہ سے ثواب حاصل کرنا ہے تو پھر ثواب ہی ثواب ہے۔ وقال اللہ تعالیٰ قل کل یعمل علی شاکلتہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہر بندہ اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ علی نیتی، شاکلہ کے معنی یہاں پر نیت ہے۔ ونفقۃ الرجل علی اہلہ یحتسبها، آدم سک اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا جس میں اس کی نیت اپنا ثواب کی ہوتی ہے تو وہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ وقال النبی ولکن جہاد و نیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جہاد اور نیت باقی ہیں، اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا نا فتح مکہ کے، اس کے بعد ہجرت ختم ہو چکی ہے، لیکن ثواب حاصل کرنے والوں کو مایوس نہیں کیا جاتا کہ جہاد اور نیت قیامت تک رہنے والی چیزیں ہیں، اس راستے سے ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہاں پر بتانا کیا چاہتے ہیں، اصل میں جو شروع میں انہوں نے دعویٰ پیش کیا تھا نا کہ احکام شریعت کا تعلق وحی کے ساتھ ہے اور اعمال کا دار و مدار نیت کے ساتھ ہے، اب اس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے لوگوں کو مزید وضاحت کے طور پر سمجھانا چاہتے ہیں کہ اعمال کرنے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان اپنی طبی تقاضوں کو سارے انجام دیتا ہے، لیکن انہیں ثواب عطاب کو کوئی تصور شامل نہیں ہوتا۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان اگر اس میں ثواب کی امید کر لے، جیسے اہل و یار پر خرچ کرنا انسان کی ذمہ داری ہے، تو اس کے اندر بھی اس کو ثواب ملے گا بندے کو۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں اصل میں۔ اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے 3 حدیث پیش کی ہیں۔ پہلی حدیث ہے اس کے استاد ہے عبداللہ بن مسلمہ، جو کہ اصل مدنی، اصل مدنی مدینے کے رہنے والے تھے اور بصرہ میں رہے ہیں، اور چونکہ یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث بھی ہے تو بخاری میں 7 دفعہ آتی، لیکن 7 دفعہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ اور ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاعمال بالنیہ، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی کو بھی کچھ ملے گا جس کو اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی سمجھی جائے گی۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا، جس نے ہجرت کی دنیا حاصل کرنے کے لیے، وہ اس کو پا لے گا، یا کسی عورت سے شادی کے لیے اس سے شادی کر لے گا تو اس کی ہجرت اس کے لیے ہے جس کام کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ یہ چونکہ بخاری کے اندر 7 دفعہ آتی ہے، پہلے گزر چکی ہے اس کی وضاحت وہاں پر۔ تو دوسری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پیش کی اپنے استاد حجاج بن منہار سے، کہ بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ اس کے اندر صحابی ہیں سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام عقبہ بن بدر ہے۔ ان سے ٹوٹل 102 حدیث ہیں، بخاری میں 11 ہیں، مسلم میں 16 ہیں، اور متفق علیہ 9 احادیث ہیں۔ ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفق الرجل علی اہلہ یحتسبها فهو له صدقہ، جب مرد انسان اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو اس کے حق میں صدقہ بن جاتا ہے۔ یہ 3 دفعہ صحیح بخاری کے اندر آتی ہے۔ اب اس حدیث سے یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک عمل ہے، کمانا، کام کرنا، لیکن اگر یہ نیت ہو کہ میرے اللہ کا حکم ہے بیوی بچوں کا خرچہ پورا کرنا ہے، تو ایسے سمجھو کہ وہ صدقہ کر رہا ہے۔ اعمال کا دار و مدار ایمان، اعمال کا بھی نام ہے، اعمال داخل ایک چیز، دوسری امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنا مدعا پیش کیا شروع میں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر، نیت کے ساتھ ساری، جیسے کہتے ہیں نا نیت صاف ہو تو منزل آسان ہوتی ہے۔ تیسرے استاد ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے حاکم بن نافع،
یہ رہنے والے ہمس کے، جو کہ شام کا دارالخلافہ دمشق، وہاں سے 300 کلومیٹر شمال کی جانب یہ شہر ہے۔ تو اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں جی، ان کو متعلق پیچھے گزر چکی ہے ان کی تفصیل، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہیں اس نفقے پر ضرور اجر دیا جائے گا جس سے تمہارا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے، یعنی حتی ما تجعل فی فم امرأتک، یہاں تک کہ جو تم لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو اس پر بھی تمہیں ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 11 دفعہ آتی ہے۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار ہو گئے تھے نا، کہ زندگی سے مایوسی ہونے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے تشریف لے گیا، تو حضرت سعد نے عرض کیا اللہ کے رسول مال زیادہ ہے، بیٹی ہے کہ سارے مال کی وصیت کرنا چاہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا۔ ہاں جی، آپ نے اس مال سے صلہ رحمی کروا پروری کی تلقین فرمائی۔ تو پھر آپ نے مطلب کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا، ادھر یہ سارے جو ہے نا وہ نیکی کے کام ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تینوں احادیث کی ترتیب میں کمال انداز اختیار کیا ہے۔ پہلی حدیث کا مرکزی اصول یہ ہے کہ شرعی عبادات میں نیت کا اعتبار ہے، اگر اخلاص ہے تو ثواب ہے، اگر نہیں تو عتاب ہے، یعنی سزا ملے گی۔ دوسری ان حدیث کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ عام معاشرتی عادات کو اگر حسن نیت سے عبادات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، ہاں جی، تو پھر اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی، حسن نیت ہو، نیت اچھی ہو تو پھر وہ عبادات بدل جاتی ہیں۔ تیسری حدیث میں یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کی تکمیل اگر جائز طریقے سے ہو تو اس میں بھی اجر و ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ گو اس میں حصول لذت بھی ہوتی ہے، طبیعت کا تقاضا بھی ہوتا ہے، ہاں جی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا ایک حدیث کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شرمگاہ میں بھی، صحیح مسلم کے اندر ہوتا ہے، صدقہ ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کا نبی، انسان اپنی شہوت پوری کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کا غلط استعمال ہوتا تو اس کو گناہ ہونا تھا کہ نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم سمجھ کر اگر انسان بیوی کا حق ادا کرتا ہے، وہ اپنی لذت پوری کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی اس کو ثواب مل رہا ہے انشاءاللہ۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے لیے، اور رسول اس کے رسول کے لیے، والے ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے، اور عامات اور عام مسلمانوں کے لیے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ترجمہ الباب میں ٹکڑا پیش کیا ہے، یہ اصل میں صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی وہ شرط پر نہیں تھا، اس لیے امام بخاری نے بطور دلیل پیش نہیں کیا، بلکہ ترجمہ الباب میں اس کو پیش کیا ہے۔ اب نصح کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خلوص، دوسرا معنی ہوتا ہے سینہ۔ تو جیسے ایک یہ لفظ کہا جاتا ہے یا النصیحہ، مشتق ہے کہ نصحۃ الاصل سے۔ نصحۃ الاصل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ شہد کو خالص اور صاف کرو، یعنی میں نے شہد کو خالص اور صاف کر دیا، یعنی چھتے سے۔ یا اس کا معنی ہوتا ہے نصح الشیء، جب چیز خالص ہو، نصح القول، جب کسی سے سچی اور صاف بات کرے، دل میں کوئی کھوٹ نہ رکھے۔ النصح سے مشتق ہے جس کا معنی ہوتا ہے من صحا، یعنی مصدر کے اپنا وزن کے ساتھ معنی اس کا بدل جاتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے سوئی کے ساتھ سلائی کر دینا کسی چیز کو۔ گویا آدمی نصیحت کے ساتھ اپنے بھائی کے بکھرے ہوئے معاملات درست کر دیتا ہے، اس لیے اس کو نصح کہا جاتا ہے کہ مسلمان کی خیر خواہی کرنا۔ توبہ تو نصوح بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ گویا گناہ دین کو پھاڑ دیتا ہے اور توبہ اسے سی کر درست کر دیتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ بنتا ہے کہ نصیحت کے معنی دل میں کسی کے لیے اچھا ارادہ رکھنا، اس کے متعلق کھوٹ نہ رکھنا، کسی کا بھلا چاہنا، اس کا برا نہ چاہنا، اور فارسی میں اسے خیر خواہی کہتے ہیں۔ اب خیر خواہی اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے، یا عام مسلمانوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث اس کے اندر پیش کی ہے، مسدد بن مسرد استاد ہیں ان کے، تو یہ بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ تو قیس بن ابی حازم بیان کرتے ہیں جریر بن ابی عبداللہ بجلی سے، تو یہ قیس بن ابی حازم اصل میں مخزومی تابعی ہیں جنہوں نے عشرہ مبشرہ سے روایات لی ہیں، اور جریر بن عبداللہ بجلی یوسف ہادی الامہ، اس امت کی یوسف ہے، بڑے خوبصورت صحابی تھے، جن کی ٹوٹل 100 روایات ہیں، بخاری میں ان کی 10 ہیں، مسلم میں 14 ہیں، متفق علیہ 8 ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر 7 مرتبہ آتی ہے۔
سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، علی اقام الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی پر۔ یہاں سے ایک تو بات واضح ہے کہ یہ اعمال چونکہ ایمان کا حصہ ہیں، تو جس طرح مرجیہ کہتے ہیں کوئی حصہ نہیں اس کے اندر ان چیز کا رد ہے، ایک چیز۔ دوسرا، چونکہ یہ دین خیر خواہی کا نام ہے، پہلے کہا تھا کہ اللہ کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کو معبود مانے، اس کی تمام صفات کو مانے، خالص دل سے اس کا بندہ مان جائے، اس کی بندگی میں کسی بھی وقت دوسروں کو شریک نہ کر، اس کے دوستوں سے دوستی، اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھے، اس کا مطلب ہے دین خیر خواہی کا نام ہے اللہ کے لیے۔ اور دوسری اور بھی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے احکام منانے کے لیے ہر وقت دل سے تیار کر رہے، اس کا نام بلند کرنے کے لیے جہاد کرتا رہے۔ تو اللہ کے رسول کے لیے نصیحت، خیر خواہی، کیا مطلب ہے کہ ان سب چیزوں میں سے سچا ماننے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اسی طرح رسول اللہ کا حکم بھی ماننے، آپ کے نقش قدم پر چلے، آپ کے دوستوں سے دوستی رکھے، دشمنوں سے دشمنی رکھے، سنت سے محبت کرے، سنت کے علم حاصل کرنے، یہ مطلب ہے رسول اللہ کے ساتھ خیر خواہی۔ مسلمانہ حکمرانوں کے لیے کیا خیر خواہی ہے؟ ان کی بھلائی سوچے، ان کے لیے دل میں کھوٹ نہ رکھے، ان کو اچھے کاموں میں ان کی اطاعت مدد کرے، ان کے خلاف بغاوت نہ کرے، ان کی کوتاہیوں کے بجائے صلاۃ، زکوٰۃ، جہاد، حسن نیکی کے کام ان کے ساتھ رہے۔ اور عام مسلمانوں کے لیے یہی ہے کہ کسی کے متعلق دل میں کھوٹ اور کینہ نہ رکھے، وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے، ان کے چھوٹوں پر رحم، بڑوں کی توقیر کرے، ان کو دنیا آخرت بھلائی کی کوشش کرتا رہے، اور انہیں نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے۔ صحیح ابن حبان میں آتا ہے کہ سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی فرماتے ہیں میں نے جب رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی نا کہ خیر خواہی کرنے، اس کے بعد جریر بن عبداللہ بجلی کی کیفیت یہ تھی جب کوئی چیز بیچتے یا خریدتے، دوسرے فریق کو کہہ دیتے تھے بھائی ہم نے تم سے جو چیز لی ہے وہ ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے، اس لیے خوب سوچ لو۔ ہاں جی، مسلمان یہ نہ کہنا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ زیادتی کی ہے کہ کیا معاملہ ہو، اس کو خود فل جو ہے نا اختیار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ایک پیش کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، اذا نصح اللہ و رسولہ، کہ جب وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کا تعلق رکھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ دل کے اندر کسی کے متعلق کھوٹ نہیں رکھنا، یہ اہل ایمان کی نشانی ہوتی ہے جس کے ساتھ انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ نصیحت کے چونکہ مختلف درجات ہیں، ایمان کے بھی اس حساب سے مختلف درجات ہو جاتے ہیں، اس سے ایمان کی کمی بیشی کا مسئلہ بھی صاف ظاہر آ گیا ہے، واقعی واضح ہو گیا۔ یہ پہلے باب کی دوسری حدیث ہے۔ حدثنا ابو النعمان، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں ابو نعمان، یہ کوفی ہیں اور یہ اس حدیث کے ٹوٹل راوی کوفی ہیں۔ زیاد بن علاقہ فرماتے ہیں میں نے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ سے سنا، فرما رہے تھے جس دن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، وہ کھڑے ہوئے فحمد اللہ وثنى علی اللہ کے حمد و ثنا بیان کی، فرمایا علیکم باتقاء اللہ وحدہ، اپنے اوپر لازم کر لو کہ اکیلے اللہ سے ڈرنا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور والوقار والسکینہ، اور وقار بھی، سکون بھی، تحمل، اطمینان کرو، حتی یاتیکم امیر، یہاں تک کہ تمہارا دوسرا امیر آ جائے، فإنما یاتیکم الآن، بس ان قریب وہ آ جائیں گے، ثم قال، پھر فرمایا استغفروا لأمیرکم، اپنے امیر کے لیے دعائے مغفرت کرو، فإنہ کان یحب العفو، کیونکہ وہ خود بھی معاف کرنے کو پسند کرتے تھے۔ پھر فرمایا اما بعد، اس کے بعد، فإنی اتیت النبی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، قلت، میں نے کہا، ابایعک علی الاسلام، میں اسلام پر آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، فشرط علیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر شرط لگائی، کیا تھی کہ والنصح لکل مسلم، کہ آپ نے ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی، فبایعت علی ھذا، تو میں نے اس بات پر آپ کی بیعت کی، ورب ھذا المسجد، اور اس مسجد کے رب کی قسم ہے، انی لناصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ثم استغفر، پھر ان کے لیے بخشش کی دعا کی، ونزل، اور منبر سے نیچے اتر آئے۔ اب اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سمجھانا کیا چاہتے ہیں، اصل میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے بصرہ کا امیر بنایا تھا، اور ان کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کا گورنر بنا دیا، وہ تو ان کی وبا میں فوت ہوئے تھے 50 ہجری میں۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ان کی وفات پر جریر عبداللہ بن بجلی رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا تھا کہ ذرا ان لوگوں کو تھوڑا سا سمجھائیں۔ تو اب اس حدیث کے اندر جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اصل میں جب کوئی کتاب ختم کرتے نا تو ایسا لفظ لاتے ہیں جس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ بس اب
کتاب ختم ہونے لگی ہے۔ اس کو کہتے ہیں برات الاختتام، یعنی کسی چیز کا اینڈ بڑے سونے طریقے سے کرنا۔ تو دیکھیں نا، مستغفر و نازالہ، کہ اب کتاب الایمان بھی ختم ہونے لگا ہے، اوپر سے صحابی کی وفات ہوگی، وہ بھی ختم ہو گئے۔ پھر انہوں نے ممبر پر چڑھ کے ان کے لیے دعا کی ہے، اور نازالہ سے یہ مقصد ظاہر ہو رہا ہے کہ نازل یہ ممبر سے تب اترے ہیں جب ان کی بات مکمل ہو گئی ہے۔ تو آگے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سمجھانے چاہتے ہیں کہ میں نے بھی جریر بن عبداللہ بجلی کی طرح لوگوں کی خیر خواہی کے لیے اس کتاب کے اندر صحیح احادیث کو جمع کیا ہے جو معیار محدثین پر پوری اترتی ہیں۔ تو آپ بھی مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس کو صحیح طریقے سے پڑھانا۔ اور اس کے بعد کتاب ایمان کے بعد کتاب العلم لائے ہیں کہ آدمی کو پہلے ایمان لانے کا حکم ہے، اس کے بعد پھر علم سیکھنا فرض ہے، کیونکہ اہل کتاب کی گمراہی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب جو اللہ نے فرمایا نا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کہ جو لوگ علم نہیں نہ حاصل کرتے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری لوگوں کی خیر خواہی کے لیے امام بخاری نے لکھی ہے، اور لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ہی اس کو پڑھانا چاہیے اچھے طریقے کے ساتھ۔ تو یہ کتاب الایمان مکمل ہو گیا ہے۔ کتاب الوحی اور کتاب الایمان میں ٹوٹل 81 احادیث ہیں، 66 متصل السند ہیں اور 14 معلق ہیں۔ تو کتاب الایمان کے اندر 33 تکرار کے ساتھ ہیں اور 33 خالص ہیں، اور 59 متفق علیہ احادیث ہیں۔ آثار صحابہ اس میں سے 13 اس میں، 11 متصل السند ہیں اور 2 معلق ہیں۔ اور کتاب الایمان میں 66 میں سے 14 معلق ہیں اور 52 متصل السند ہیں، اور کتاب الوحی کے اندر 15 حدیث ہیں۔ ہاں، تو یہ 66 کتاب الایمان کی اور 15 کتاب الوحی کی ملا کر یہ ٹوٹل بن جاتی ہیں 81 احادیث۔ اب کتاب الایمان ختم ہے، انشاءاللہ کل علم کے متعلق بات ہوگی۔